چیف الیکشن کمشنر نے جو اپنی آئینی اختیار سے محرومی کا جو گلا کیا ہے یا پھر خط لکھا ہے، اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے نام خط لکھا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی دن کرا لیں، اور وہی ساری باتیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں کہ بڑی پرابلمز کریٹ ہو جائیں گی، مشکل ہو جائے گا، بڑی قانونی نکات کے اوپر کمپلیکیشنز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. تو یہی ساری چیزیں جو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بھی جو ہے وہ خط میں لکھی ہیں. دیکھیے اس کا ایک پس منظر ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ سو موٹو ایکشن کے نتیجے میں جو غلام محمود ڈوگر صاحب کے ٹرانسفر پر شروع ہوئی تھی اور الٹیمیٹلی پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن گراؤنڈ میں پہنچی، تو اس کو چونکہ چیلنج کیا گیا تھا اور اس کے خلاف جو آوازیں باہر سے اٹھ رہی تھی وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ سیاستدان جن کو ذوق پہنچے کسی بھی فیصلے سے یا کسی بھی بات سے وہ اس کے اوپر معترض ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. لیکن اس صورتحال کو گھمبیر بنا دیا اس بات نے کہ یہ آوازیں عدالت عالیہ کے اندر سے اٹھی. وہ ساری اس بحث کا وقت نہیں ہے اس وقت کہ کس نے کیا کہا، لیکن آج اس بات کے اوپر تصاد ہے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ تھا یا 3-2 کا فیصلہ تھا. لہٰذا بال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں پھینک دیا گیا کہ جی آپ الیکشن کروائیں اور اسی ڈیٹ پہ کرائیں جو صدر صاحب نے کی تھی، لیکن اس میں 14-15 دن کا اضافہ کر لیں. لہٰذا 14 مئی طے ہوئی 30 اپریل کی بجائے. اوکے، الیکشن کمیشن کا کہنا یہ تھا کہ جناب اس کے لیے ایک تو فنڈ چاہیے ہوتے ہیں، دوسرا اس کے لیے مین پاور چاہیے ہوتی ہے، اور تیسرا اس کے لیے سیکورٹی چاہیے ہوتی ہے، جو کہ تینوں چیزیں ابھی بظاہر تو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تینوں چیزوں کے بارے میں حکومت کا موقف میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں مہیا نہیں کی جا سکتی. لیکن چونکہ عدالت عالیہ اپنی ضد پر قائم تھی، لہٰذا الیکشن کمیشن نے پھر ایک خط لکھ مارا ہے جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں، اور اس میں اسی پوزیشن کو ری آئٹریٹ کیا گیا ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ جو اس خط کا جو یعنی کہ فوکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے اور الیکشن فری فیئر اور کروانا یہ ایکسکلوسیولی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. صحیح. اور اس کا اختیار ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس اختیار کے اندر مداخلت بند ہونی چاہیے، وہ چاہے عدالتوں سے آئے چاہے حکومت سے آئے، جہاں سے بھی آئے. صحیح. اگر حالات ٹھیک ہوں گے، اگر سیکورٹی کی صورتحال ٹھیک ہوگی تو ہم یقینی طور پہ ایونچولی یہ انہی کا ڈسکریشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. میرے خیال سے اس خط کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہمیں کام کرنے دیں اور آپ اپنا کام کریں. صحیح ہے. اچھا، یہ فواد چودھری صاحب نے بھی اس کی کچھ اپنی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ظاہر کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فنڈز تو حکومت کو دینے ہی پڑیں گے اینی کیس جو ہے، الیکشن کمیشن کو نہیں دیں گے تو وزیر اعظم، کابینہ، سب یہ جو ہے توہین عدالت کے چکر میں سب نااہل ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیے یہ جو فواد چودھری صاحب ہیں یہ جب بھی بولا کریں تو اب ان کو اتنا سیریسلی نہ لیا کریں، دل سے نہ لگایا کریں ان کی باتوں کو، کیونکہ وہ اس طرح کی گفتگو کرنے کے پرانے عادی ہیں. پاکستان کی بڑی پارٹی کے اسپوکس پرسن، جی میں عرض کروں نا کہ وہ کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو چونکہ عدالت نے طلب کر لیا ہے لہذا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ معافی مانگے خان صاحب سے. یہ بھی آپ نے سنا تھا. تو یہ جو سارے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اس کے لیے قانون ہے، اس کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا آپ کو. تو بات ہم کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کا جو خط ہے وہ کہتے ہیں کہ 1 مارچ اور 4 اپریل کے عدالتی فیصلوں نے الیکشن کمیشن کو اس کے اختیار سے یعنی فارغ کر دیا ہے، محروم کر دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اختیار ہے الیکشن کرانے کا یہ چیلنج نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا انہوں نے تجویز کر دیا ہے کہ اس کے لیے یا تو ریزولوشن پاس کی جائے یا اس کے لیے قانون سازی کی جائے، کیونکہ اگر ایکسکلوسیولی آپ پنجاب میں الیکشن کرا دیں گے جو کہ عدالت کے فیصلے کے تحت کہا گیا ہے تو اس کا دوسرے صوبوں کے اوپر بھی اثر پڑے گا. اور بالکل ٹھیک بات ہے. ہم نے ایک پروگرام میں پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ یہ سوچئے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور یہاں سے 180 قومی اسمبلی کی سیٹوں کا الیکشن ہو رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہاں سے آئے گی انٹرم گورنمنٹ، جو کہ پری ریکویزٹ ہے کہ جہاں الیکشن ہونے ہیں صوبے میں وہاں انٹرم گورنمنٹ ہوگی. تو یہ اتنا بڑا تصاد ہے کہ الیکشن کمیشن کا اس کے اوپر جو یعنی جو اس کا موقف ہے وہ بالکل ٹھیک دکھائی دیتا ہے. لیکن دوسری طرف سے تو یہ بھی کہا جائے نا بخاری صاحب کہ آئین کی گولڈن جوبلی آپ منا رہے ہیں لیکن آپ چونکہ الیکشن نہیں کروانے دے رہے یا پھر جو بھی ان کے ایلیگیشن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر آپ آئین شکنی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. دیکھیے آئین شکنی صرف یہی نہیں ہوئی،
آئین شکنی یہاں بھی ہوئی کہ ایک ایسا آدمی جس کا سٹیک کوئی نہیں تھا نہ کے پی کے کی اسمبلی کے اندر نہ پنجاب کی اسمبلی کے اندر، لیکن اس کے کہنے کے اوپر دونوں اسمبلیاں توڑ دی گئیں، یہ آئین شکنی نہیں تھی. یہ آئین شکنی نہیں تھی کہ ایک ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ کھڑا ہو کے جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس وقت، ہم ریزائن دے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، یہ تحریک ہے، آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں، آپ وہ آئین شکنی نہیں تھی. جو صدر علوی صاحب نے کیا کہ انہوں نے 1 سیکنڈ 3 سیکنڈ نہیں سوچا، انہوں نے جو ہی ان کو پتا چلا کہ کوئی ریزولوشن آ رہی ہے ان کا اپرووڈ، یہ آئین شکنی نہیں تھی. تو آئین شکنی کی پکڑ کر تو ہم بات کرتے رہے نا کہ اگر وہاں پر ایک پازیٹیو رول پلے کیا جاتا عدلیہ کی طرف سے، جو کہ ایک پوائنٹ آیا بھی تھا کہ پہلے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اسمبلیوں کا ڈیزالو ہونا بھی قانونی طور پر ٹھیک ہے یا نہیں. تو وہاں پر 2 ججز نے باقاعدہ اپنے فیصلوں میں لکھا ہے، عطا من اللہ خاص طور سے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ کر کیا رہے ہیں، یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ اسمبلیوں کی تحلیل قانون کے مطابق ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. بہرحال وہ سب کچھ تو اپنی جگہ. میرے خیال سے اگر ہم اپنے پڑوسی ملکوں سے اسٹرینتھ ڈیرائیو کریں یا سبق سیکھیں تو الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس جو ہے وہی یقینی بنا سکتی ہے کہ الیکشن ملک میں فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوں. اگر ہم نے اسی کے اوپر کاسٹ کر دی اسپریشن، جو کہ ہمارے خان صاحب جو ہے ایک تسلسل سے کر رہے ہیں، انہی سے تاریخ بھی مانگتے ہیں، انہی سے کہتے ہیں الیکشن بھی کروا دیں، اور انہی کو کہتے ہیں ان کے اوپر ہمیں اعتماد ہے، اور وہ تو ملازم ہے نون لیگ کے اور فلاں کے اور فلاں کے. جس الیکشن کمشنر کے تحت، چیف الیکشن کمیشن کے تحت اس قسم کی گفتگو ہوتی ہوگی، مجھے بتائیں کہ اس کا کیا کانفیڈنس ہوگا ٹو ٹیک دا نیشن ٹو دا پولز. تو میرے خیال سے نہیں، تو یہ جو سجیسٹ کیا ہے سیکشن 57 اور 58 میں ترمیم کی تجویز جو ان کی طرف سے دی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر آئندہ کے لیے تنازع جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ یقینی طور پر یہ اشارہ انہوں نے اسی طرف کیا ہے کہ اگر یہ ترمیم مجوزہ ترمیم جو ہو جاتی ہے تو پھر کسی کو نہ ضرورت رہے گی اور نہ کسی کو یہ جرت ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے الیکشن کے رولز جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن ہے اس نے کب ہونا ہے کب نہیں ہونا ہے، یہ میرے خیال سے عدالتی فیصلے کے تحت طے نہیں ہوگا، چونکہ یہ کنٹروورشل ہو گیا ہے آلریڈی. اس کے اوپر بے پناہ یعنی تو پھر کیا طریقہ ہوگا؟ وہی جو عدالت سجیسٹ کر رہی تھی کہ آپ ساتھ بیٹھیں اور مل کے بات کریں، وہ تو خان صاحب نے نہیں کرنا. اچھا، وہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، تو پھر ہوگا کیسے؟ تو یہ پولرائزیشن جو ہے اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور سیاسی جماعتوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے. یہ کہنا کہ اس سے صرف رولنگ ایلیٹ کو نقصان ہوگا یہ غلط ہے. خود پی ٹی آئی کا بھی بہت نقصان ہے. میرے خیال سے ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، وہ ایک جگہ بیٹھے اور بیٹھ کے فیصلے کرے. آج یہ بات بلاول نے بھی دہرائی ہے، وزیر اعظم نے بھی دہرائی ہے، اعظم نذیر تارڑ نے بھی دہرائی ہے، اعظم زرداری نے بھی دہرائی ہے کہ سیاست میں ڈائیلاگ کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. وہ جو ہم لوپ ہولز ڈھونڈتے ہیں نا، کبھی عدلیہ کے ذریعے، کبھی عسکری قیادت کے ذریعے، یہ رویہ اب ختم ہونا چاہیے. بہت کھلواڑ ہو گیا ان کے ساتھ نا. اب میرے خیال سے سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور وہ ہے آئینی راستہ. تو آئین سے اگر مان بھی لیا جائے کہ خان صاحب بیٹھنے کو تیار ہو تو خان صاحب کو کوئی، کیونکہ ان کا تو مطالبہ یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جلد از جلد کرایا جائے، تو خان صاحب کو کیا دوسری طرف سے اگر کوئی اندرونی انفارمیشن آپ کے پاس ہے کہ خان صاحب اگر بیٹھ جاتے ہیں مذاکرات کی میز پہ تو دوسری طرف سے ان کو کوئی یقین دہانی ہے، ان کو کوئی ایک فائنل ڈیٹ دے دی جائے گی یا پھر اسی طرح سے لٹکایا جائے گا؟ دیکھیے، جب کبھی بھی سیاسی مذاکرات ہوئے ہیں، وہ چاہے پی این اے اور بھٹو صاحب کے ہوں، وہ بھی ایک حتمی نتیجے پر پہنچ گئے تھے. وہ تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے جلد بازی فرمائی، چونکہ انہوں نے یقین ہو گیا تھا کہ یہ مسئلہ انہوں نے حل کر لیا ہے، لہذا ان کا فرق کریں ان سب کو. تو اس وقت کی جو ٹینشن ہے اگر آپ اس کو ریکال کریں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ دونوں کیسے بیٹھے ہوں گے ساتھ، کیونکہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر تھا اور دوسری اپوزیشن تھی. لیکن انہوں نے اس کا حل نکالا. بھٹو صاحب تیار ہو گئے تھے ان 33 سیٹوں کے اوپر دوبارہ الیکشن کرانے کے لیے. لہٰذا میں اس بات کا قائل ہوں کہ معاملہ جات جتنے بھی گمبھیر ہوں، جب پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھتی ہے تو فیصلہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. کال کریں جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا لندن میں، بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحوم اور میاں نواز شریف، یہ 2 جماعتیں تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی. اور وہ کہتے ہیں نا، جنرلی بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی جنگوں کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ جنگ سے نتیجہ نہیں نکلتا، معاہدہ کرنا پڑتا ہے، مذاکرات کی میز پر جو ہے وہ آنا پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی میرے خیال میں اس طرح کی سچویشن ہے. لیکن جو سچویشن پھر آپ اگین بیان کرتے ہیں کہ جی خان صاحب نے نہیں ماننا، یہ نہیں ہونا، وہ تو پھر مجھے تو نہیں لگتا کہ اس سال الیکشن ہوتا ہے. میں نے اس کے ساتھ یہ کہا کہ خان صاحب کو بھی اپنے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی، امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، تھوڑا سا سافٹ کرنا پڑے گا. یہ تو آپ کی بڑی پرانی خواہش ہے. ہاں، نہیں تو خواہش میں خرابی تو کوئی نہیں ہے نا. خرابی تو کوئی نہیں ہے،
لیکن کوئی نظر ثانی کرے بھی تو صحیح اس خواہش ہاں، میرے خیال سے ہم اپنے فورم سے ہاں آج پھر ایک درخواست کرتے ہیں خان صاحب کو کہ خان صاحب اس معاملے کو الجھانے کی بجائے اس کو سلجھانے کا کوئی راستہ، آپ بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ نے بقول آپ کے آپ پوری دنیا کو جانتے ہیں، تو آپ اس کا کوئی ایسا ایمیکیبل حل نکالیں کہ تباہی بھی نہ ہو اور ہر سیاسی مسئلہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے. تو یہ اس کے علاوہ میرے خیال سے اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی.